وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرما کر شریعت مطہرہ کا مکلف بنایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کا عملی نمونہ بنا کر ہمیں ان کے اتباع کا حکم فرمایا۔ حضرات گرامی قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے ووٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق بات ہوئی، جس کے ضمن میں یہ بات گزری کہ دین نام ہے اپنی ساری زندگی کے سارے کاموں کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کا نام۔ شریعت مطہرہ کے اندر ماں کی گود سے قبر کی گود تک جانے کے مسائل بیان فرمائے گئے، لیکن اس امت کا ایک بڑا طبقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فقط دین سمجھتا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت پچھلے ہفتے ہو چکی ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری عبادتوں کے اندر بھی رسوم، رواج، خرافات، بدعات نے جنم لے لیا۔ شریعت مطہرہ پر اگر غور کریں تو جو دین استنجے کا طریقہ سکھاتا ہو، یعنی پیشاب اور پاخانے کے بعد انسان کس طرح سے پاکی صفائی اختیار کرے، وہ مسئلے بھی بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تنہائی میں ہونے والے امور کا تک خیال کرتے ہوئے کہ میاں بیوی آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملن کریں، اس کے مسائل تک بیان کرتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، تو کیا سیکولرزم، ڈیموکریسی اور جمہوریت والے ملک میں زندگی گزارنے والے مومن اور مسلمان کس طرح سے ووٹ ڈالیں، کس کو ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے کی بنیادی حیثیت کیا ہے، ووٹر اور امیدوار کے اندر کیا صفاتیں دیکھنی اور تلاش کرنی ہے، کیا ان مسائل کو بیان نہیں کیا گیا؟ یقیناً بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیان کیا گیا، اگر یہ بات کہتا ہے تو اس کا یہ کہنا اس کی جہالت اور لا علمی پر دلالت کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت چار طرح سے شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی ہے۔ ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت، اور اس کی کچھ باتیں پچھلے ہفتے گزری۔ شہادت کے معنی گواہی دینا، وٹنس، یعنی جو آدمی ووٹ ڈالتا ہے، امیدوار، ووٹر جو ہوتا ہے، جس امیدوار کو چنتا ہے، جس کینڈیڈیٹ کو جا کر ووٹ ڈالتا ہے، تو اس کا وہ ووٹ ڈالنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹس اس الیکشن کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان تمام کینڈیڈیٹوں کے اندر جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ ملک اور ملت کے لیے بہتر ہے۔ جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں ان میں یہ سب سے بہتر ہے۔ جتنے کینڈیڈیٹ ٹھہرے ہوئے ہیں ان تمام کینڈیڈیٹوں کے اندر یہ آدمی خیر خواہ ہے، یا جیسا کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، انتخابات میں ٹھہرنے والے کینڈیڈیٹس اور امیدوار گنے چنے افراد اچھے اور سچے ہوتے ہیں، امانت دار اور لائق ہوتے ہیں،
ورنہ پچھلے ہفتے وضاحت گزر چکی ہے کہ آج اچھا اور سچا دیندار انسان، یہ سیاست لفظ اتنا بدنام زمانہ ہو چکا ہے، کوئی سیاست کے اندر اچھی سوچ رکھنے والا داخل ہونا نہیں چاہتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، اس لیے کہ خراب لوگ ہیں کہہ کر چھوڑ دیں تو خرابی اور بڑھتی جائے گی۔ کسی کو تو اس میں جا کر سدھار لانا چاہیے، لیکن باہر سے اگر ہم سدھار کرنا چاہیں تو ناممکنات میں سے ہے۔ ہم باہر لاکھ پروٹیسٹ کر لیں حجاب کے مدعے پر، ہم باہر لاکھ پروٹیسٹ کر لیں حلال کے مدعے پر، ہم باہر لاکھ پروٹیسٹ کر لیں 4% کے ریزرویشن کے کینسلیشن کے مدعے پر، وہ بات حکومت تک نہ کے برابر پہنچتی ہے۔ وہی اگر کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ، ہمارا امیدوار ودھان سودا اور پارلیمنٹ کے اندر ایک لفظ بھی حجاب اور حلال کٹ کے مدعے پر بولتا ہے تو حکومت سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے، سیاست بہت اچھی چیز ہے، بلکہ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکات عالیہ نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں سیاسی افکار کے نام سے۔ نہ امت کو ان کتابوں سے کوئی دلچسپی رہی، مجھے معاف فرمائے، نہ علماء کو ایسے عناوین سے کوئی دلچسپی رہی۔ چاہیے کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں اور امت تک شریعت کے احکامات کو پہنچائیں، یہ حضرات علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو ووٹ میں جو امیدوار ٹھہرتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ٹھہرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں قوم اور ملت کی خدمت کروں گا۔ پہلی چیز مجھے اسی بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو لوگ کونسلر بننے کے لیے ٹھہرتے ہیں، MLA بننے کے لیے ٹھہرتے ہیں، MP بننے کے لیے ٹھہرتے ہیں، CM اور PM اور پرائم منسٹر بننے کے لیے جو جھگڑا اور ووٹ میں ٹھہرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ میں قوم اور ملت کی خدمت کروں گا، سروس کروں گا، موقع دیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو آدمی خدمت کرتا ہے وہ اپنی خدمت پر سیلری نہیں لیا کرتا، جبکہ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھ لیں، کونسلر کو سیلری دی جاتی ہے، MLA کو سیلری دی جاتی ہے، MP کو سیلری دی جاتی ہے، CM کو سیلری دی جاتی ہے، پردھان منتری کو سیلری دی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ووٹ کے لیے ٹھہرنے والا امیدوار خدمت کے لیے نہیں ٹھہرا ہے، اپنے لیے جاب تلاش کر رہا ہے۔ اب موٹی سی بات پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، معمولی سا آٹو ڈرائیور بننے کے لیے اس کو جو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لائسنس کو پانے کے لیے SSLC کا ماس کارڈ دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ آٹو چلانے کے لیے 10th کا پاس ہونا ضروری ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے گھگوؤں نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ سارے ہندوستان کو چلانے کے لیے کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ PUC فیل نیتا ایجوکیشن منسٹر بن کر گھومتا ہے، اور وہ نیتا جس کے بدن کے اندر 36 بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ نیتا جس کو بیٹ اور بلہ پکڑنا نہیں آتا، جس کو کارک اور ٹینس بال کا فرق معلوم نہیں ہے، اس امیدوار کو یہ اسپورٹس منسٹر بنا دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں، یہ سارے ملک کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو غرض یہ ہے، آپ جب بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس امیدوار کو میں ووٹ دے رہا ہوں، جس کینڈیڈیٹ کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ گواہی ہے، اور یہ گواہی کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الشہادۃ للہ، کہ آپ اللہ کے خاطر گواہی پیش کریں۔ ووٹ ڈالنے والا، آپ نے بھی 10 تاریخ کو ووٹ ڈالا، میں نے بھی 10 تاریخ کو ووٹ ڈالا۔ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کہ آپ نے کس امیدوار کو، کس نشان کو، کس پارٹی کو ووٹ دیا، نہ آپ مجھ سے سوال کریں، لیکن ووٹ ڈالتے وقت اپنے دل کے اندر کیا یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ ووٹ جو ڈال رہا ہوں یہ گواہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے خاطر ووٹ دیا جائے، اللہ کے خاطر گواہی پیش کی جائے۔ اگر یہ داعیہ آپ کے اندر آیا، اللہ کے خاطر آپ نے صحیح امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے، تو آپ کے ووٹ ڈالنے پر بھی آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ معاف فرمائیں، اگر نوٹ کے بدلے آپ نے ووٹ ڈالا، تعلقات کی بنیاد پر ووٹ ڈالا،
دشمنی کی بنیاد پر ووٹ ڈالا، گروپ بندیوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالا، تعلقات کی بنیاد پر ووٹ ڈالا ہے، تو جب آپ فرمائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کر رکھ لیا ہے۔ آگے باتیں پیش کروں گا، میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے بارے میں دوسری آیت کریمہ بیان فرمائی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب تمہیں کوئی گواہی دینے کے لیے، یعنی ووٹ دینا ایک گواہی ہے، تو ووٹ ڈالنے کے لیے اگر تمہیں کوئی بلائے تو کبھی اپنے ووٹ کو گواہی دینے سے انکار مت کرنا، یعنی ووٹ کو ضائع ہونے نہ دینا۔ کئی کورے ڈالنا سو ووٹ کون رے سیدھا ہے، انہیں باٹل ماسٹر، انہیں پاکٹ ماسٹر، انہیں لینڈ ماسٹر یہ کہہ کر آپ کو چھوڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو ٹھہرے ہوئے چور ہیں ان چوروں میں سے چھوٹے چور کو ووٹ دینا شریعت کا حکم ہے، تفصیل پچھلے ہفتے گزر چکی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب تمہیں کوئی گواہی دینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے بلایا جائے تو آپ وہ گواہی اور ووٹ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو دینا چاہیے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم کے حق میں صحیح اور سچی گواہی پیش کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کا سارا کاندھ لگاؤں جتنے غیر مسلم اس میں آباد تھے بیک وقت سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ سچی گواہی کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آج ایسے واقعات پیش نہیں آ رہے ہیں تو مجھے معاف فرمائیں، ہمارے اندر سچائی اور صداقت نہیں رہی۔ کوئی نوٹ کی بنیاد پر ووٹ دے رہا ہے، کوئی تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دے رہا ہے، کوئی مسجد کو 25 لاکھ روپے کا آفر دیا اس لیے ووٹ دے رہا ہے، کوئی درگاہوں کو 10 لاکھ کا آفر دیا اس لیے ووٹ دے رہا ہے، کوئی امام اور خطیبوں کو 25,000 کا چیک دینے کا اعلان کرتا ہے یا اس کو کچھ معاوضہ دینے کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو جا کر ووٹ ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے ہفتے میں نے حدیث پیش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لے کر یا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والوں دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نوٹ لے کر ووٹ دیتا ہے تو گواہی کو وہ بیچ رہا ہے، نوٹ کے عوض میں وہ اپنے ووٹ کو بیچ رہا ہے، تو اسی کو رشوت کہا جاتا ہے۔ پیسے لے کر ووٹ ڈالنا اس کو گناہ کے کبیرہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آپ اپنے گواہی کو نہ چھپاؤ، آپ اپنے ووٹ کو بغیر استعمال کیے کہ نہ رہو۔ اللہ نے جو حق دیا ہے آپ کو، وہ گواہی اور ووٹ کے حق کو آپ ضرور استعمال کریں۔ کیوں؟ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی اس کا حق گواہی کا ہونے کے باوجود گواہی نہیں دیتا، ووٹر لسٹ میں نام آنے کے باوجود وہ آدمی اگر ووٹ نہیں ڈالتا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، قرآن فرماتا ہے کہ وہ گنہگار کہلاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں فرمایا، جس آدمی کا ووٹ ہونے کے باوجود اگر ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل حرام اور اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تمہیں اس پر آمدہ نہ کرے کہ تم حق اور انصاف سے پھر جا کر اب غیر اہل امیدوار کو آپ اپنا ووٹ دے دیں۔ ووٹ کے دینے میں، گواہی کے دینے میں یہاں پر دشمنی نہیں دیکھی جائے گی، تعلقات نہیں دیکھے جائیں گے، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، سگے سمبندی نہیں دیکھے جائیں گے، نوٹ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عدل اور انصاف کی بنیاد پر آپ کو جس طرح گواہی دینے کا حکم ہے، ایسے ہی عدل اور انصاف کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعدلوا، کہ آپ گواہی اور ووٹ کے دینے کے اندر انصاف کو قائم اور برقرار رکھے۔ اور آگے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ سے،
الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کون ہیں؟ ایک ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہ کہلاتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہم روایتیں پڑھتے ہیں فضائل میں کہ جس آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عصر کی بھی نماز پڑھ لی تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ گناہوں کو معاف کرنا چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہے، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کیا، رات کو جاگا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ حدیث پاک میں فرمایا جس آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا، تو اس نماز کے اندر جو چھوٹے گناہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں متنبہ نہ کروں، کیا میں تمہیں اس بات کا علم نہ دوں کہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں بڑے گناہوں میں اور بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات و صفات کے اندر شرک کر دینا، یہ پہلا سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا جو حق ہے وہ حق کا ادا نہ کرنا، فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ مکے کے امام سے دعا فرما لے، جامع مسجد کے امام سے آپ اپنے لیے توبہ اللہ کرا لے، اگر ماں باپ کے حق کو آپ نے ادا نہیں کیا ہے مکے کا امام بھی اس گناہ کو آپ سے نکید ہو سکتا ہے۔ جب تک ماں باپ آپ کے گناہ کو، آپ کی غلطیوں کو معاف نہ فرما دیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے درمیان میں حائل نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین، والدین کے حق کو ادا نہ کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ مسند احمد میں فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور، 3 مرتبہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ حدیث میں راوی بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کا جب گناہ گنا رہے تھے میرے نبی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا گناہ جب گنایا میرے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تیسرے نمبر پر وقول الزور وشہادت الزور جب کہا میرے نبی دیوار کا ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو گئے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں یہ 3 گناہ جو میں گنا رہا ہوں ان 3 گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے وقول الزور وشہادت الزور، اور اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ اس لیے فرمایا اس لیے کہ یہ 2 گناہوں سے بڑھ کر یہ تیسرے نمبر کا گناہ بہت اونچا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وقول الزور وشہادت الزور کے معنی جھوٹی گواہی دینا۔ کیا دینا بھائی؟ جھوٹی گواہی دینا۔ اب یہ جھوٹی گواہی کوٹ میں کیسی ہے؟ ایک ہے امیدوار اس کے لائق ہے عہدے کے، اور دوسرا امیدوار وہ عہدے کے لائق نہیں ہے۔ ایک امیدوار امانت دار ہے اور دوسرا امیدوار امانت دار نہیں ہے۔ پہلا امیدوار اہل ہے اور دوسرا امیدوار اہل نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا احسان ہے، اس نے نوٹ دے دی، اس نے کور دے دیا، اس نے کوکر دے دیا، اس نے سلنڈر دے دیا، اس نے گھر بنا کر دینے کا وعدہ کر دیا، وہ میرے خاندان کا ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اس دوستی، رشتہ داری، پیسے، سلنڈر اور زمین اور گھر کے حوث میں، چکر میں وہ غیر اہل انسان کو اگر وہ آدمی ووٹ دے دیتا ہے تو فرمایا اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور اس جھوٹی گواہی کو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اور حضرات محققین اور فقہاء کرام نے اس حدیث پاک کے ضمن میں لکھا ہے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔
نااہل کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ووٹ کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، ووٹ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ووٹ کا تعلق ہمارے ایم پی سی ایم اور پی ایم اور کونسلر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ انسان کی زندگی کے ہر موڑ کے ہر مسئلے کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو آدمی اپنے آپ کو جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے نہیں بچاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب الكاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور جو اللہ کو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہترین گواہ کون ہے، تم میں سب سے بہترین ووٹر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألها، وہ انسان سب سے بہترین ہے، وہ گواہ دینے والا سب سے بہتر ہے، وہ ووٹ ڈالنے والا سب سے بہتر ہے، اس سے آ کر سوال کرنے سے پہلے وہ اپنی گواہی اور ووٹ کو صحیح امیدوار اور صحیح انسان تک جا کر پہنچا دے۔ یہ فرمایا کہ سب سے بہترین گواہ اور ووٹ ڈالنے والا ہے۔ پہلی چیز تھی، یہ بات عرض کی تھی کہ ووٹ کا شریعت مطہرہ نے فرمایا 4 حیثیتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت گواہی، اوپر چلے جاؤ بات کرنے، اوپر۔ دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش اور شفاعت۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ سفارش اور شفاعت۔ یاد رکھو کیوں آئندہ چل کر کونسلر کا الیکشن آ رہا ہے، اس وقت الگ سے عنوان نہیں چھیڑوں گا، اس کے بعد مساجد کا الیکشن آئے گا، ہر بار ایک ہی عنوان کو اگر میں چھیڑوں گا تو آپ بھی شروع ہو جائیں گے کہ آ رہے حضرت بولے سو پرانے ریکارڈ آنج بول لے کہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ابھی سے دماغ میں بٹھا لو، بٹھا لے تو بھی کتنے جنے بٹھاتی، دیکھو بھاری جماعت بیٹھی ہے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش اور شفاعت، جسے انگریزی کے اندر ریکمینڈ کرنا کہتے ہیں، یعنی جو آدمی ووٹ ڈال رہا ہے، ووٹر جو ہوتا ہے امیدوار کے حق میں جو ووٹ ڈالتا ہے، اس کی سفارش کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیدوار، یہ کینڈیڈیٹ، جتنے کینڈیڈیٹ ٹھہرے ہیں جن پارٹیوں سے، ان تمام پارٹیوں کے اندر یہ بہتر ملک کے لحاظ سے، ملت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، اس بات کی میں سفارش کرتا ہوں۔ یہ تمام کینڈیڈیٹس کے اندر خیر خواہ، بھلائی، قوم کی، ملت کی اور ملک کی چاہنے والا ہے، اس بات کی میں سفارش کرتا ہوں کہہ رہا ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کہتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو آدمی کسی بندے کے بارے میں جا کر سفارش پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر میں نے حافظ علی صاحب کے بارے میں سفارش پیش کی کہ یہ بہترین انسان ہیں، آپ ان کو اس عہدے پر بٹھائے، ان کو وہ عہدہ مل گیا، یہ اپنی زندگی کے اندر جتنے اچھے کام کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے حسنتین یکن لہ نصیب منہا، جتنے بھلائیوں کے کام یہ کرتے رہیں گے ان تمام بھلائیوں کے اندر میں نے ووٹ ڈالا، میں نے گواہی دی، میں نے ان کے بارے میں ریکمینڈ کیا، میں نے ان کے لیے سفارش کی، تو اس سفارش کی وجہ سے ان کو جتنا ثواب ملتا ہے ان کے اچھے کاموں پر، اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ انہوں نے بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، قوم اور ملت کی خدمت کی، انہوں نے کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی، کرپشن نہیں کیا، جتنے اچھے کام کیے ان تمام کاموں کے اندر ووٹ ڈالنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا،
جس کو آپ نے سفارش کیا، جس کو آپ نے ووٹ ڈالا، وہ امیدوار، وہ کینڈیڈیٹ اس کے بعد اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے جتنے گناہ کے کام کرے گا، جتنے برائیوں کے کام کرے گا، سیئۃ یکن لہ کفل منہا، وہ گناہ کرنے پر اس کو جتنا گناہ مل رہا ہے اتنا ہی ایسے انسان کو ووٹ ڈالنے پر ووٹ ڈالنے والے کو بھی اتنا گناہ دیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے وقت نہیں تھا تو میں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ پارٹی جو مسلم اور اسلام کے خلاف ہے، وہ پارٹی جو مسجد مدارس کے بند کرنے کی بات کرتی ہے، وہ پارٹی جو حجاب کے مدعے کو اٹھاتی ہے، وہ پارٹی جو حلال کٹ کے مدعے کو اٹھاتی ہے، وہ پارٹی جو مسلمانوں کے 4% ریزرویشن کے کینسل کی بات کرتی ہے، وہ پارٹی جو گھر واپسی کی بات کرتی ہے، وہ پارٹی جو بابری مسجد کے شہادت کی بات کرتی ہے، وہ پارٹی جو مسلمانوں کے نیم کو بھی ہضم نہیں کر پاتی، ایسی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دینا مسلمانوں کا ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب خیر منائے وہ مسلمان جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، برقعے پہن کر جا رہے ہیں، ٹوپیاں پہن کر جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان مسلم ماں اور بہنوں پر جن ماں اور بہنوں کی عزتیں آج چوراہے پر ٹہرا کر جو پارٹی آج ننگا ناچ کر رہی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، ہمارے اس بھارت کے اندر اب تک 7 لاکھ میری اور آپ کی بہنوں کے اسلام سے نکال کر غیر مسلموں نے اپنی زندگی میں لانے کے لیے ان سے اسلام کا پردہ چھین کر انہیں ہندو بنا دیا گیا ہے۔ آخر ایسی پارٹی کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں 50,000 روپے 3 خواتین نے برقع پہن کر لے جا کر بی جے پی کی پارٹی کے امیدوار کو دیا ہے، یہ کہہ کر کہ صاحب آپ خرچ کرو، آپ کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے۔ اب اندازہ لگائیں ان ماں اور بہنوں کی ذہنیت کس حد تک بگڑ چکی ہے۔ ایسی ماں اور بہنوں کے پیٹ سے جنم لینے والے بچوں کی کس طرح کی پرورش ہوگی، وہ آئندہ اس قوم اور ملت کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، سوچنے پر انسان کے ہوش اڑ جاتے۔ تو غرض یہ ہے، قرآن کہتا ہے آج جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یا آپ کی سفارش اور ریکمنڈ ہے، اگر آپ صحیح امیدوار کو چنیں گے وہ جتنی اچھائیاں کریں گے اس میں آپ کو حصے داری ملے گی، اور جتنی برائیاں کرے گا اس میں آپ کے حصے دار رہیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے حضرت کوئی نہ کوئی تو کرپٹ ہی ہوتا ہے، سچا اچھا تو کوئی امیدوار دن میں چراغ لے کر نکلے تو بھی ملنا مشکل ہے۔ ایسی بات نہیں کہ 100% ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی استقامت عطا فرمائے، مسلمانوں کی صحیح رہبری کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 100 میں 99% لوگ گندے لوگ ملیں گے، کرپٹ لوگ ملیں گے، کرپشن میں ہاتھ ہوگا، دھوکہ دھڑی میں آگے رہیں گے، ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑ رہے ہوں گے۔ اب اگر ایسے لوگ ہیں تو میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے قاعدہ بیان فرما دیا، احون ولیتین، یعنی 2 خرابیاں جہاں پر جمع ہو جائے اس میں سے چھوٹی خرابی کا انتخاب کریں گے۔ مثال دیا تھا مسجد سے نکلنے کے 2 راستے، ایک راستے پر اشداء ہے اور دوسرے راستے پر سانپ ہے، تو آپ کس راستے سے نکلنا چاہیں گے؟ تو ایسے ہی جب سارے کینڈیڈیٹ نااہل ہیں، نالائق ہیں، تو ان ساروں میں سے کون بہتر ہے اس کو چننا پڑے گا۔ جب مجبور میں آپ چن رہے ہیں اور دل میں یہ بات ہے کہ یہ بھی کرپٹ ہے لیکن چھوٹا کرپشن کرتا ہے، یہ بھی دھوکے باز ہے لیکن چھوٹا دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی ضرر رساں ہے لیکن چھوٹا ضرر رساں ہے، یہ بات جب دل میں رہے گی اس کی بھلائیوں میں تو ہمیں حصے داری ملے گی، لیکن اس کی برائیوں کا حال ہمارے دل کو معلوم تھا، اس لیے اس کی برائیوں میں ہمارا کوئی حصہ شامل نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم نے مجبوری میں اس کو انتخاب کیا ہے۔ تو یہ دوسری ووٹ کی حیثیت ہے سفارش۔ تیسری ووٹ کی حیثیت وکالت۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر فرد، میرے گھر کا مسئلہ، آپ کے گھر کا مسئلہ، ہمارے محلے کے پانی کا مسئلہ، ہمارے محلے کے کوڑا کرکٹ اور کچرا دانی کا مسئلہ، ہمارے محلے کے بجلی کا مسئلہ، یہ سب لے کر میں اور آپ ڈائریکٹ ویدھان سبھا نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارا محلہ، ہمارے ملک، ہمارے علاقے سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا، اسے ہمیں اپنا وکیل بنانا پڑے گا تاکہ یہ ہماری طرف سے جا کر ویدھان سبھا کے اندر بات کرے۔
یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 500 لے کر نوٹ لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، پھر آگے تو ہاتھا ملو کو بولو یہ جماعت ہوندے صاحب تمہیں کیسا بولتے ہو ایسا؟ ارے بیوقوف ہیں آپ لوگ، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے انہیں تنخواہ دی جا رہی ہے، ہماری ووٹ کی طاقت سے انہیں کرسی مل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ صبح میں اٹھ کر آ کر ہم سے ہماری ضرورتوں کا سوال کرتا، لیکن ہر کوئی آج کے پردھان منتری کی طرح اپنے من کی بات کر کر چلا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کتوں کو ہم نے پہلے ہی ہڈیاں ڈال دی ہے، اب انہیں سوال کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اس لیے قوم آج سے اس بات پر تیار ہو جائے کہ آج سے ہم کسی بھی امیدوار سے چونی کا پیسہ نہیں لیں گے، کسی بھی امیدوار کے لیے ہم اس کے بدلے میں، ووٹ کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لیں گے۔ شرط یہ رکھیں گے کہ ہمارا ووٹ آپ کو اسی شکل اور صورت میں ملے گا جب آپ ہماری ڈیمانڈز کو پورا کریں، جب آپ ہمارے مسجد کے مسائل کو پورا کریں، جب آپ ہمارے محلے کے پانی کے مسئلے کو پورا کریں، جب آپ ہمارے محلے کے راستوں کے مسئلے کو حل کریں، جب آپ ہمارے عیدگاہوں کے مسئلے کو حل کریں، ہم اپنے مدعے رکھیں، اس کے بعد ہم اپنا ووٹ دینے کی انہیں تائید کریں، جھک مار کر وہ بندہ بھی ہماری خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی کو وکالت کہا جاتا ہے۔ بیٹے کا مقدمہ ہو جائے، بیٹا کسی کیس میں ملوث ہو جائے، باپ کیا کہتا ہے، اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈو جے، کہتے تو بھی پیسے ہو جان دے، تیرے معمولی ایک بچے کو بچانے کے لیے پیسے کی پرواہ کیے بغیر بہترین وکیل کو جب ڈھونڈ رہا ہے، جب قوم کا مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ ہے، اور سارے والمیکی نگر، آزاد نگر کے 5,500 سے 7,500 ووٹرز کا جب مسئلہ ہے تو ہمیں وکیل بھی کیسا چننا چاہیے جو تمام کینڈیڈیٹس کے اندر بہترین کینڈیڈیٹ ہو۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے یہ وکالت کا مسئلہ ہے، جب آدمی ووٹ ڈال رہا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے سے کہ جتنے کینڈیڈیٹ، جتنے امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں، ان تمام کے اندر میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں اس کو میں اپنا اور قوم کا اور ملک کا اور ملت کا خیر خواہ جانتے ہوئے اپنا وکیل بنا رہا ہوں، تاکہ یہ آدمی ودھان سودا کے اندر ہمارے مسئلے اٹھائے، قوم کے مسئلے اٹھائے، ملت کے مسئلے اٹھائے، ملک کے مسئلے اٹھائے، علاقے کے مسئلے اٹھائے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ووٹ ڈال رہا ہے۔ اس کو شریعت نے فرمایا ووٹ ایک طرح سے وکالت ہے، اور قوم و ملت کی پرواہ کیے بغیر، ملک و ملت کی پرواہ کیے بغیر جو آدمی مفاد پرست ہو کر اپنے آپ کو مالدار بنانے کے چکر میں، سوٹ کیس اور اپنے پراپرٹی بنانے کے چکر میں موٹی رقم اینٹ کرے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے قوموں کا، میں اپنے ملک والوں کا، میں اپنے ملت کے ووٹ تمہیں دلاؤں گا، اپنی مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے غیر اہل کینڈیڈیٹ کو اگر ووٹ ڈالتا ہے، شریعت کہتا ہے وہ قوم و ملت کا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا وہ غدار کہلاتا ہے، سارے ملک کے واسیوں کا وہ غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نوٹ کے بلبوتے پر نہیں، دوستی کے بلبوتے پر نہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سیکولرزم کی بنیاد پر، ڈیموکریسی کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر اچھا، سچا، لائق اور بہترین اہل کو اپنے امیدوار ہونے کی وجہ سے آپ ووٹ اسے گواہ بنا کر، شہادت بنا کر، وکالت سمجھ کر ڈالیں گے تو آپ کے ووٹ ڈالنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ملاحظہ فرمائے، من استعمل عاملا علی قومہ، جس نے قوم میں سے کسی ایسے بندے کو منتخب کر کے نمائندہ بنایا، آگے فرمایا وفی تلک العصابہ من ہوا ارض اللہ من، حالانکہ اس سے اچھا کوئی اللہ کا پسندیدہ امیدوار اگر زمین پر موجود تھا، اس کے باوجود اس نے غیر اہل کو، نالائق کو اپنا ووٹ دے دیا ہے، فقد خان اللہ، تو اس غیر غلط ووٹ ڈالنے والے نے اللہ کے ساتھ خیانت کیا، وخان رسولہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا، وخان جمیع المسلمین، اس نے سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب آدمی
بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کے اگر خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، تو سمجھ لو یہ تین صفتیں جس میں پائی گئی وہ آدمی قوم کا منافق کہلاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے اوٹ کے حق کو غیر اہل کو اگر استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خان اللہ و رسولہ، اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی، تمام مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ اوٹ کی چوتھی حیثیت فرمایا امانت اور مشورہ۔ اوٹ کی چوتھی حیثیت کیا؟ امانت اور مشورہ، یعنی یہ ملک کے الیکشن کمیشن آپ سے مشورہ کر رہا ہے، کیا آپ بتائیں یہ جتنے کینڈیڈیٹس ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کون بہتر ہے، آپ اپنی رائے پیش کریں۔ اس کو امانت فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں امانت کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ امانتیں اس کے حقدار تک پہنچائیں۔ یہ اوٹ ایک امانت ہے، اس امانت کا حق کون رکھتا ہے، اس کا حقدار کون ہے، اس حقدار کو پہچان کر اس انسان تک صحیح معنی میں اوٹ کو پہنچانا یہ ہر ووٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امانت کے بارے میں مسند امام شافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے شوہر، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عالیہ میں تھے۔ مقام عالیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ گرمی کا موسم تھا، سخت دوپہر کا وقت، تیز دھوپ تھی۔ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے عرب کی گرمی اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم عرب نہ چلے جائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے بار جب ہم حج پہ گئے تھے، حج کے دنوں کے اندر سعودی عرب کا تاپمان 51 ڈگری سیلسیس تھا۔ احرام کے ساتھ نہا کر پانی ڈالنے کو، حمام سے نکل کر خیمے کو 10 منٹ کے اندر تمہارا احرام آٹومیٹک سوکھ جاتا تھا۔ یہ ہوتی ہے 51 ڈگری سیلسیس کی گرمی۔ یہاں 30.7 سیلسیس آگی رمضان میں خوش بابا تراوی میں پانی کے باٹلاں پیے سو پیے، ٹھنڈے پانی ڈالنے کا کو مسلح کو کھڑے سو کھڑے، کتنی گرمی 37 ڈگری سیلسیس۔ ایک تو 51 ڈگری، دوسرا ریگستان، ایک سورج کی گرمی، پھر سورج ریت پر پڑ کر ریت جب گرم ہو جاتی ہے اس کی الگ بھاپ اور گرمی۔ تصور سے باہر بغیر چپل کے 2 سیکنڈ دور کے بعد 10 قدم نہیں چل سکتے۔ کیا رضوان بھائی چل سکتے؟ عمان سے کل ہی آئے ہیں، ان کو اچھا تجربہ ہے، سالوں سے رہے ہیں۔ 10 قدم ریت پر، دوپہر میں تو دور کی بات، 4 بجے نہیں چل سکتے آپ۔ اور یہاں پہ سمر اپریل میں کا ہے، ادھر جون جولائی کا سمر چلتا ہے، کافی گرمی رہتی ہے۔ اب سوچو آج کے دور میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پورا مڈل ایسٹ آج امیر ہو چکا ہے، اب وہ بلڈنگیں ادھر دور سے آنے والی لو کو روک لیتی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بلڈنگ موجود نہیں تھی، سارا ریگستان، ڈیزرٹ کا ایریا پورے کا پورا۔ موسم گرما، تیز دھوپ، دوپہر کے وقت میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عالیہ میں ٹھہرے تھے. جس مکان میں ٹھہرے تھے اس مکان میں ایک سوراخ تھا. اس سوراخ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں رجل یسوق بکرین. حضرت عثمان بیان فرما رہے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا, 2 اونٹ کے بچوں کو وہ آدمی دوڑا رہا ہے. دھوپ میں, دوپہر میں, سخت گرمی کے موسم میں, اتنی گرمی کہ وہ جو دوڑ رہا ہے وہ اپنے چہرے پر بھی کپڑا لپیٹا ہوا ہے. رجل یسوق بکرین, کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اونٹ کے 2 بچوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں لو اقام بالمدینۃ حتی یبرد ثم یروها, کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بندہ مدینے میں اپنے گھر میں ٹھہر کر ہو جاتا, دھوپ ٹھنڈی ہو جانے کے بعد شام میں آ کر اپنے اونٹوں کے بچوں کو پکڑ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نہیں معلوم کہ دوڑنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. انسانیت کا ناطہ. حضرات صحابہ کے دل میں اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں بیچارہ یہ 2 اونٹ کے بچوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلا کر حکم دیا انظر من آدھا, اے غلام جا کر دیکھ یہ کون بندہ ہے, دوپہر میں تپتی ہوئی دھوپ میں اتنی گرمی کے اندر اپنے آپ کو کون یہ تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, جا کر دیکھ. تو غلام نے آ کر کہا کہ میرے سردار, اس نے اپنے چہرے پر کپڑا باندھ لیا ہے جس کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہول کے ذریعے, سوراخ کے ذریعے سے اسی چرواہے کو دیکھتے رہے جو اونٹ کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. جب وہ بھاگتے بھاگتے جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کیے ہوئے تھے اس کے قریب جب آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا غلام کو انظر, دیکھ یہ کون آیا ہوا ہے. غلام نے جا کر دیکھا, دیکھنے کے بعد جواب میں فرمایا فَإِذَا هُوَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دوڑا رکھے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے, مسلمانوں کے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قوم کا سردار, قوم کا امیر, قوم کی ہمدردی رکھنے والا, امانت کا لحاظ رکھنے والا کیسا ہوتا ہے. مثالیں میرے صحابہ کی زندگی میں دیکھے. آ کر عثمان غنی کو اطلاع دی غلام نے کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے ہو کر انہیں بلانے کے لیے دروازہ کھولا گھر کا. جیسے ہی دروازہ کھولا, چہرہ نکالا, گرمی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرا چہرہ گرمی سے جھلس گیا, میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. ہٹنے کے بعد تیز کی لو چل رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور بلا کر پوچھا ما اخرجک هذه الساعة, اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بتائیں اس وقت میں, اس گھڑی میں, اس تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ ریگستان کے اندر چلے آ جائیں. بکرانی من ابل الصدقہ. حضرت عمر بن الخطاب نے جواب میں ارشاد فرمایا عثمان غنی یہ جو اونٹ کے جو 2 بچے ہیں یہ صدقے کے اونٹوں کے 2 بچے ہیں جو ریوڑ سے بچھڑ کر یہ بھاگ کر آ گئے ہیں, اور صدقے کے جو اونٹ ہوتے ہیں یہ امت اور قوم کی امانت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ امانت. کسی نے آپ کو چندہ دیا, یہ چندہ امانت ہے. کسی نے آپ کو کوئی بات کہی, تجھے بول رہا ہوں کسی بھی بولنے کو راز میں رکھ, یہ امانت ہے. ہم نہ معلوم ہوا تو کیا کرتے ہیں, عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو, موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو پہنا کر بیچ میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں. منافقوں کا کام ہے. ایمان والا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, ایمان والوں کے درمیان صلح کراتا ہے, کمپرومائز کراتا ہے, کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھا کرتا. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ یہ جو اونٹ کے جو بچے بھاگ کر آ گئے ہیں یہ صدقے کے اونٹوں کے 2 بچے ہیں. خشیت ان یضیعھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اونٹ کے بچے ضائع نہ ہو جائے, گم نہ ہو جائے. فیسألنی اللہ منہما اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان صدقے کے اونٹ کے بارے میں اگر مجھ سے سوال کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس ڈر اور خوف نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آ کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں بھی صدقے کے جانوروں کی حفاظت کروں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تھوڑی دیر چھاؤں میں آ جاؤ, تھوڑا پانی تو پی لو, تھوڑی دیر سائے میں تو بیٹھ جاؤ, میرے تو غلام ہیں, میں اپنے غلاموں کو بھیج کر آپ کے اونٹوں کو پکڑ کر دے دوں گا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی چھاؤں اپنے پاس رکھو, اپنا پانی تم خود پیو, اپنے غلاموں سے اپنے لیے خدمت لے لینا. اللہ نے مجھے قوم و ملت کا خادم بنا کر ان کی چیزوں کو امانت میں دیا ہے, میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اور انہوں نے جانوروں کو پکڑا. اس وقت تک خاموش نہ رکھے جب تک وہ اونٹوں کے بچوں کو پکڑ کر ریور میں شامل نہ کر دیا. شامل کرنے کے بعد بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں اسے غور سے سنے. فرمایا من احب ان ينظر الى القوی الامین, جو کوئی طاقتور اور جو کوئی امانت دار کو دیکھنا چاہے فلینظر الى الآباء, اسے چاہیے کہ وہ ہمارے بڑوں کو دیکھ لے, ہمارے سرداروں کو دیکھ لے, ہمارے امیر کو دیکھ لے. یہ ہوتے ہیں طاقتور, یہ ہوتے ہیں امانت دار. آج کے دور کے اندر ایسا امانت دار ہمیں کینڈیڈیٹ نہیں مل سکتا ہے, لیکن پھر بھی تمام کینڈیڈیٹوں کے اندر ہمیں احون جو ہے احون الولیتین کے 2 میں سے ایک کا آپشن جب مل رہا ہے تو اس ایک کے آپشن میں جس سے کم نقصان پہنچتا ہے, جس سے کم دھوکہ ہوتا ہے, جس سے کم ظلم ہوتا ہے, ایسے آدمی کو ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال 4 حیثیتوں سے, دوا کی حیثیت سے, سفارش کی حیثیت سے, وکالت کی حیثیت سے, امانت کی حیثیت سے دینا یہ ہم سب پر ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے. یہاں پر آ کر عنوان ختم ہوا. اب میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ الیکشن کو لگ کر میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ 14 سال سے دیکھ رہا ہوں محلے کے حالات. جیسے ہی الیکشن آتا ہے آپس میں تنازع, لڑائی جھگڑا, خاندانوں اور قبیلوں کے بٹوارے ہو جاتے ہیں. پھر 2-3 سال میں کچھ رشتے سنبھلنے آتے ہیں, پھر کونسلر کا الیکشن, پھر وہی تو میں, پھر کچھ حالات سدھرتے ہیں, ایم پی کا الیکشن آ جاتا ہے. مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ 500 روپے, روزانہ کے 1000 روپے, یا 10 دن کے 10,000 کمائے, 50,000, زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 1 لاکھ. کتنے دن کام آئیں گے؟ کیا امید ہے کہ آپ کو 1 لاکھ خرچ کرنے تک زندہ بھی رہیں گے؟ اتنی بات سمجھو ایمان والو, مرے تو 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی نیتا آپ کے کام نہیں آئے گا. کسی نیتا کی کرسی آپ کو جنت کی طرف لے کر نہیں جائے گی, دوزخ سے حفاظت کے لیے آڑ نہیں بنے گی. میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں. امت کا درد, امت کے حالات, میں اور آپ کس تباہ کاری کے ڈھانچے پر اور کس تباہ کاری کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی آپ میں شامل کر کے بول رہا ہوں. اللہ کا قرآن 26واں پارہ سورۃ الحجرات کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, ہم نے ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. آج ایمان والوں میں کتنے اختلافات, مسلکی اختلاف, تو دیوبندی میں بریلوی, تو جماعت اسلامی میں اہل حدیث, تیری وہ مسجد میری یہ مسجد. حال تو ہمارے بنگلور شہر کا یہاں تک ہوا ہے ایک مسجد کے اندر دیوار ڈالی گئی ہے, ادھر ایک فرقہ نماز پڑھتا ہے, ادھر ایک فرقہ نماز پڑھتا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کا؟
غیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند، غیروں کو نمسکار کرنا پسند. اور وہ آدمی ایمان والا ہے لیکن پارٹی بدلا ہوا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہمیں. مر کر کیا جواب دیں گے؟ چلو ہو گئی، بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اولاد ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چچا تاؤ کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماموں بھانجے کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. جھگڑا اختلاف کی حد تک رکھے تو خرابی نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، دو لوگوں میں جب اختلاف ہو جائے تو اسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، صلح کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے، گروپ بندیاں نہیں کرنی ہے. واتقوا اللہ، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، مسجد خدا کا مفتی نہیں کہہ رہا ہے. کسی پارٹی کی طرف سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ملا ہے کہ میں تائید کروں. میرا اور آپ کا رول، اتنا مجمع ٹھہرا ہوا تھا پچھلے جمعے کو، میں دیکھنا چاہ رہا تھا، جانا تو دور کی بات دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو لڑنے والے لڑے تو تیسرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان میں کمپرومائز کرائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کام کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایسا کرو گے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کرے گا، ورنہ نہیں کرو گے خدا کی قسم اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا. اختلاف اس میں نہیں تھا. اختلاف بری چیز نہیں، خلاف بری چیز ہے. ایک چیز ہے اختلاف، ایک چیز ہے بولو بول کو تبھی کم سے کم دماغ میں بٹھا لیو. اختلاف اور خلاف، اختلاف اچھی چیز ہے، خلاف بری چیز ہے. اختلاف صحابہ میں تھا، کوئی صحابی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے، کوئی ہاتھ ہی نہیں باندھ رہا ہے. لیکن ایک صحابی دوسرے صحابی کے بالکل خلاف نہیں تھا. قرآن کا پارہ 26واں پارہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر تو یہ صحابہ بڑے سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے پر بڑے نرم دل رحم دل تھے. آج ہمارا عمل الٹا ہے. غیر کو ہم سلیوٹ بھی کرتے ہیں، نمسکار بھی کرتے ہیں، نمستے بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں. اپنوں کی عداوتیں ہماری ہضم نہیں ہوتی. صحابہ کی یہ صفت جب تک امت میں نہیں آئے گی، خدا کی قسم صحابہ کی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اختلاف صحابہ میں تھا. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت علی امیر المومنین بنے. اختلاف ہوا کہ عثمان غنی کی شہادت کا حضرت معاویہ نے فرمایا فوراً قصاص اور بدلہ لیا جائے. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو ابھی نہیں کر سکتے، ابھی حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. حکمت عملی کو سمجھو، پہلے پورے اقتدار کو سنبھال کر، پوری عمارت کو سنبھال کر، جب ہم پوری طرح مسلط ہو جائیں گے تب دشمنوں کو چن چن کر سزا دیں گے. اختلاف ہوا. اختلاف اتنا لمبا ہوا، سبائیوں کی سازش تھے. جنگ جمل اور جنگ صفین نمودار ہوئی. ایک صحابہ کی جماعت ادھر، دوسرے صحابہ کی جماعت ادھر، اور دونوں حق پر ہیں، دونوں کی فکریں حق پر ہیں. اجتہاد کی یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے صحابہ کا اختلاف خلاف میں بدل گیا. لیکن رول ماڈل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس صحابی کے ہم بہت زیادہ حدیثیں سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ جنگ کا میدان جب تیار ہوتا تو حضرت علی کی فوج میں آ کر حضرت ابو ہریرہ تلوار لے کر سپاہی بن کر کھڑے ہو جاتے. شام تک جنگ چلتی، شام میں جنگ ختم، پھر باقی جنگ کل ہوگی، اعلان ہو گیا، تلوار اٹھائی، نیام میں ڈالی، ہتھیار نکالے، ابو ہریرہ نے اپنے خیمے میں رکھا. رات کے کھانے کا وقت ہوا، حضرت معاویہ کے دسترخوان پر چلے گئے. کون حضرت معاویہ؟
جو دوسری پارٹی کے جنرل اور کرنل اور امیر تھے، جنگ ادھر سے، کھانا ادھر سے کھاتے تھے۔ کچھ سبائیوں نے چھیڑا حضرت ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ کھاتے تو ہمارے امیر کا ہو، لڑتے جا کر ادھر سے ہو۔ جواب سنے حضرت ابو ہریرہ کا، فرمایا جنگ کے میدان میں علی حق پر نظر آتا ہے، اس لیے اس کی صف میں ٹھہر جاتا ہوں، کھانے کی جب باری آتی ہے تو معاویہ کا دسترخوان اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کے دسترخوان پر آ جاتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے صحابہ۔ ایسے صحابہ کو رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا۔ صحابہ کے بعد کس کا زمانہ بھائی؟ بولو جی، تابعین۔ تابعین میں سب سے بڑے تابعین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے میں اور آپ مقلد ہیں، اور ان کے شاگرد تھے امام محمد ابن الحسن الشیبانی، مشہور امام محمد کے نام سے۔ ان کے شاگرد محمد ابن ادریس المعروف بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی کے استاد امام محمد کے استاد امام ابو حنیفہ۔ اختلاف ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں صرف نماز کے اندر 100 مسائل میں اختلاف ملے گا، لیکن ایک دوسرے سے اختلاف تو ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف کسے کہتے ہیں؟ وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جب زیارت کے لیے گئے، اور امام ابو حنیفہ کی مزار پر جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو امام شافعی کے شاگردوں نے دیکھا امام شافعی اپنے مسلک کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے تھے، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ شاگردوں نے پوچھ لیا، استاد جی آپ تو امام شافعی ہیں، آپ ایک مسلک کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، آپ کے بنائے ہوئے مسائل پر لاکھوں لوگ عمل کرتے ہیں، مقلد ہیں، اور آپ یہاں پر آ کر آپ کا اپنا مسلک چھوڑ کر ابو حنیفہ کے مسلک پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا جانتے بھی ہو یہ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ میرے استاد امام محمد کا استاد امام ابو حنیفہ ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو کر میں اپنے مسلک پر عمل کروں یہ مجھے گراں گزرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے اتنے بڑے امام کی مقتدا میں نے آج نماز ادا کی ہے۔ اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، وہ اختلاف کو خلاف، کینہ، کپٹ، حسد کا چڑھاوا دے کر دل میں بغض اور عناد رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، کینہ، کپٹ اور حسد رکھنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ شب برات جیسی مقدس رات میں، شب قدر جیسی مقدس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ نصیب نہیں کرتے۔ اس لیے ایمان والو، ان پارٹیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل دیکھیں، کل سے ایک نیا اعلان ہونے کے بعد کون سی پارٹی جیتی، ایک عجیب ناٹک شروع ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا میں ان کا آپ کو بولتا ہوں، سچ ہو تو اللہ کی جانب سے سمجھے، جھوٹ ہے تو میری غلطی ہے۔ اگر ایک پارٹی میجورٹی کے ساتھ آ گئی، ناٹک دیکھنے کو زیادہ نہیں ملے گا۔ پچھلے ہفتے آ گئی تھی، 12 MLA کو خرید کر اپوزیشن نے اپنی حکومت ثابت کر دی تھی۔ نوٹاں لیے سنو بھی اچھے ہو گئے، نوٹاں دیے سنو بھی اچھے ہو گئے، برائی تمہاری اور میری آج تک باقی ہے۔ کنگ میکر پارٹی، اس سے پہلے 200 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی، وہ نیتا بھی اچھا ہوگا، یہ نیتا بھی اچھا ہوگا، لیکن ہمارے محلے کی برائیاں آج تک ختم نہیں۔ کیا ملا؟ ہم سارے کے سارے آدم کے اولاد ہیں، ہم سب کا باپ آدم علیہ السلام، ہم سب کا رب اللہ تبارک و تعالی،
ہم سب کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی، وہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اے لوگو تم سارے آپس میں بھائی ہو، ایک دوسرے میں جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑے کی نوبت آ گئی تیسرے آدمی کھڑ کر تماشا نہ دے، دونوں کے درمیان میں کمپرومائز کرا، یہ تیری ذمہ داری ہے، اور اس معاملے کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گی۔ مولوی صاحب ہم بولتے رہتے رہی ہمیں کرنے کا، بولے جی وچنا بولتی ہیں، ان کو کیا بات بولتی ہو نا۔ قرآن کی دوسری آیت وَلَا تَنَازَعُوا، جس مسلک کے امام کو آپ پسند کرتے ہیں ترجمہ دیکھ لیں، آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا بن جاؤ گے بھائی؟ بزدل۔ ہے کوئی آج ہمارے درمیان ٹیپو؟ ہے کہ جی؟ خالی ٹیپو جینتی بنا دلے تو ہوگا، ٹائیگر کا پٹا ڈال لے تو ہوگا، ٹیپو کی ٹوپی پہن لے تو ہوگا، ٹیپو سرکل نام، ٹیپو سینا نام رکھ لے تو ہوگا۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی، یہ سب کو یاد رہتا ہے، جی کو دکھاؤ۔ ہماری زندگی پورنیہ پنڈت اور میر صادق کی طرح ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کہہ رہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا کا نتیجہ یہ ہے مسلمان آج بزدل ہو چکا ہے، اور بزدل کے نتیجے میں کیا؟ پاسپورٹ ویریفیکیشن کو پولیس والا آیا تو انہیں چھپ کو بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک حادثہ ہوگا، پاسپورٹ ویریفیکیشن کو پولیس والا آیا، آپ کو ایک آٹو ڈرائیور کو پوچھا گیا تھا انہوں کہاں کو، تو انہوں یہاں تھے سو اب نہیں ہی کر کو بھیج ڈالیا ہے۔ فون کر کو بول رہا ہے دا کیا کی تم نہ پولیس والے ڈھونڈ لے کہے تھے کیا کی کون تم کمپلینٹ کرے رہیں گا کر کو، میں انہیں یہاں نہیں ہے کر کو بھیج ڈالیا۔ رے کئی کورے بھیجا سو پاسپورٹ ویریفیکیشن کو آئے تھے سورے، اتنا ڈر، اتنا ڈر۔ اب بھی یہ قوم بزدل نہیں بنی تو کیا بنی بولتی ہیں اسے؟ کی بنی؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ نے قرآن میں کہا جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑا کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی۔ قرآن کا اعلان۔ آج ہم اس ملک کے اندر 30 کروڑ مسلمان ہیں، کہتے ہیں بھائی 30 کروڑ۔ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ کہتے 313۔ احد میں کتنے مسلمان تھے؟ 1,500۔ فتح مکہ میں کتنے تھے؟ 1,40,000۔ اور ہم لوگ کتنے ہیں اس ملک میں؟ خالی 30 کروڑ۔ ہوا ان کی آج بھی باقی ہے، ہماری ہوا ہے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا، پوری قرآن کی آیتیں ہمیں انالیسس کر کے بتا رہا ہے تمہاری حیثیت کیا۔ تم جھگڑا کرو گے، آپس میں اختلافات کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو چاک کرو گے، نتیجتاً تم بزدل ہو جاؤ گے، اتنے بزدل ہو جاؤ گے کہ تمہارے دشمنوں کے دل اور دماغ میں تمہاری کوئی ہوا باقی نہیں رہے گی، تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی کا نتیجہ ہے آج مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے برقع پوش ہماری بہنوں کو وہ غیر مسلم بغیر ختنہ کی زندگی گزارنے والا چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہم دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کئی کو گاؤں کی بلا سر کو ڈال لینا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ بات معلوم، آپ سے گزارش ہے آپسی لڑائی جھگڑے ختم کریں۔ ان نیتاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی رزلٹ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کون سا نیتا کس پارٹی کی حمایت میں کرے گا، کتنے کروڑ میں اپنی ڈیل کرے گا۔ وہ اپنے نوٹ لے کر اپنے خوش خرم رہ رہے ہیں، وہ بھلے اسٹیجوں پر آ کر ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہو، لیکن وہی ویدھان سبھا کے سیشن میں دیکھو گلے میں ہاتھ لگ جاتے رہتی کیا کہ چڈی فرینڈ نہ کرنا ہو۔ لیکن ہماری دشمنیاں، ہماری عداوتیں، ہمارا حسد، ہمارا کینہ، ہمارا بغض لے کر چلتے ہیں، اور دعوے بھی دیکھ لیں گے اور آئندہ بار
کیا گارنٹی ہے آئندہ بار تک میں زندہ رہوں گا یا آپ زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے تو بتا دو۔ لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، ایک سیکنڈ زیادہ نہیں جی سکتے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، ایک سیکنڈ کے بعد تمہاری سانسیں نہیں چل سکتے۔ کس زندگی کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے؟ مال کے بلبوتے پر گھمنڈ ہے تو فرعون سے زیادہ آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ لشکر کے بنیاد پر اگر آپ کو گھمنڈ ہے، نمرود سے زیادہ آپ کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے۔ روپیہ پیسہ خزانے کی بنیاد پر آپ کو گھمنڈ ہے، قارون سے زیادہ خزانے میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے نہ نمرود کو چھوڑا، نہ فرعون کو چھوڑا، نہ شداد کو چھوڑا، نہ قارون کو چھوڑا، تو تمہاری اور میری حیثیت اللہ کی نظر میں کیا رہ گئی؟ اس لیے ادباً چھوٹی مو بڑی بات میں نے کہہ دی ہو تو آپ کے دل کو دکھایا ہے تو آپ مجھے معاف فرما دے، گزارش ہے اپنے دلوں سے کینے کو صاف کر دیں، اس لیے کہ حدیث ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارا نیتا بھی ویسا ہوگا، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارا سی ایم ویسا ہوگا، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارا پی ایم ویسا ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، خدا کی قسم اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ایک شکل دے کر ہمیں ایک صحیح رہبر اور صحیح قائد عطا فرمائیں گے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے میں التماس کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، استغفار کرے، موقع ہے دعا کرے، اللہ ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرما، ایسے لوگوں کی حکومت نہ فرما جس کے دل کے اندر تیرا اور تیرے بندوں کا ڈر نہ ہو۔ یہ دعا کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے آج دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہاں سے آج کی جمہوریت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ آئندہ جا کر 2024 تک اس ملک کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے پتہ نہیں، پھر یونیفارم سول کوڈ اگر نافذ ہو گیا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک ہماری امت کی ماں اور بہنیں 7 لاکھ مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ شادی کی ہیں، پتہ نہیں آگے یہ آنکڑا بڑھ کر کہیں 70 لاکھ تک نہ پہنچ جائے، اس میں آپ کی بہن اور میری بہن شامل نہ ہو جائے، جس میں آپ کے بچے اور میری بچیاں شامل نہ ہو جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے عرض ہے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں، اپنے دلوں سے آپسی حسد، کینہ، بغض، لڑائی، جھگڑے اور آپسی عداوت کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نیک اور سچے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔